آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں ہمارے سوالوں کے جوابات دیتے رہے، اور آپ سے میں ابھی یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایز اے سائیکاٹسٹ بھی ہیں اور ماہر نفسیات جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ میرے کوشچنس ہیں۔ میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ انسان کے اندر بیک وقت بہت سارے سوالات ہوتے رہتے ہیں، دماغ کے اندر، دل کے اندر بہت سارے سوالات، خیالات آتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات انسان ان خیالات کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نفسیاتی ایسے مسائل ان کے دل کے اندر کریٹ ہو جاتے ہیں دیٹ لیڈ ہم ٹو میڈ۔ تو اٹس لائک اس کا یہ ہے کہ جس وجہ سے وہ اپنی دنیا کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ سچویشن کب انسان کے اندر حائل ہو جاتی ہے اور کب اس کو اس مرض میں مبتلا کرتی ہے، اور اس مرض کے اندر وہ الجھ کے اپنی ساری زندگی کھو بیٹھتا ہے، اور اس کو سلجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ سلیم جان، بہت شکریہ آپ کا یہ سوال پوچھنے کا کہ انسان کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، سائیکالوجیکل پرابلمس ہیں، وہ کب انسان میں ڈیولپ ہوتے ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے۔ سلیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اندر معاشی حالات سب سے زیادہ ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، معاشی حالات، اس کے بعد گھریلو حالات، اور اس کے بعد ازواجی حالات۔ اس طرح سے ہم یوں سمجھ لیجئے کہ گائے بگائے وہ حالات جو کسی بھی طرح سے انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں، وہ حالات انسان کو پریشانیوں میں، خوشی میں مبتلا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو اس طرح سے ہے کہ جس وقت انسان اطمینان بخش زندگی گزار رہا ہو تو وہ ہر قسم کی خوشیاں پانے کے لیے جستجو کرتا ہے، اور جب انسان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے تو طرح طرح کے وسوسے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ بالناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یعنی کہ پروردگار کہہ رہا ہے یہ خناس ہیں، جو وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ جتنے بھی ڈپریشنز ہیں، جتنے بھی آج کے زمانے کی بیماریاں ہیں، یہ تمام بنیاد ہیں ڈپریشنز پر، اور یہ تمام بنیاد ہیں اس قسم کی عوامل پر جس سے انسان تمام تر چاہتوں کے باوجود بھی نجات نہیں پاتا۔ مثال کے طور پر کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ اس کے پیار کو پانے کے لیے اس حد تک محب ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ آخر کار کر کیا رہی ہے۔ اسی طرح جس وقت انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو اپنی طرح ڈھال لے، جب کسی بھی چیز کو اپنی طرح ڈھال لے تو اس کی جستجو میں تمام تر توانائیاں صرف کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انسان جو ہے، وہ انسان اپنے آپ کو تمام دیگر عوامل سے کاٹ کر اپنی تمام تر کوتاہیوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے بس ایک ہی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ دراصل آج معاشی حالات ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں، گھروں میں کافی زیادہ پریشانیاں ہیں، گھر میں رشتے ازواجیت و زوجیت داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت ایک مسئلہ کبیر بن چکا ہوا ہے، معاش حاصل کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا آج کے انوائرمنٹ میں بہت مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر دنیا معاشی بدحالی میں پیش ہے، اور انسان اپنا معاش پانے کے لیے تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اس حد تک ناکامی کا شکار ہے کہ وہ ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو کچھ بھی اس طرح کا کام مل جائے جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ افسر اور کم سے کم ترین ملازم اس بات کی کوشش میں ہے کہ وہ کامیابی اور کامرانی کے لیے معاش کو پانے میں اس کے لیے سہولیات پیدا کر دی جائیں۔ پاکستان میں جس طرح سے جنس و جناس کموڈیٹیز کی قیمتوں کو بڑھاؤ چڑھاؤ ہو رہا ہے، جس طرح تعلیمی اخراجات بڑھ رہے ہیں، جس طرح بچے ادھر ادھر انٹرنیٹ سے اور دیگر شعبوں سے جیسا کہ کیبل ہے وغیرہ سے استفادہ حاصل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سپائل کر رہے ہیں،
تو ان حالات میں کہنا یہ ہے، ماننا اس بات کو پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ انٹرنیٹ ان کے لیے مؤثر نہ ہو بلکہ ان کے لیے کارآمد بن جائے، کیبل ان کے لیے مؤثر نہ ہو، ان کے لیے کارآمد بن جائے، ان کی انفارمیشن کے ذرائع بن جائیں، ان کی پڑھائی لکھائی میں، ان کی تعلیم و تربیت میں مددگار بن جائیں، نہ کہ ہم ان کو گھروں سے نکال کر اپنے بچوں کو دنیا کا محتاج بنا دیں۔ کیا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں کسی کو پتہ ہی نہ لگے، گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے لاہور والوں کو پتہ نہ لگے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے کوئٹہ والوں کو پتہ نہ لگے۔ یہ تمام عوامل اس لیے ضروری ہیں آج کے زمانے میں کہ اس وقت یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے تمام انفارمیشن کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور انفارمیشن اسی وقت اپڈیٹ ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس اس کا سسٹم موجود ہو۔ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، نفسیاتی مسائل کا گھیراؤ اس کو گھیر لیتا ہے۔ سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ تو انسان کا اپنا روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے۔ اگر اس کو اس میں سکھ حاصل ہوگا، اس کا گھر بھی سکھی ہوگا، اس کے بیوی بچے، گھر بار، سب بیٹے بیٹیاں سب سکھی ہوں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر پاکستان اور دیگر ممالک دنیا سے یہ معاشی بدحالی دور ہو جائے اور تمام لوگوں کو روزگار، جس طرح محمد علیہ السلام نے بتایا کہ وہ روزگار انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو وہاں میسر رہے اور پروردگار کی اس میں خاص طور پر رحمت شامل حال رہے، تو انسان کسی طرح کے نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ کچھ لوگ اس طرح سے ہیں کہ جو بغیر بات کے اپنے اوپر مسائل سوال کر لیتے ہیں، بغیر بات کے وہ نفسیاتی جو حربے ہیں اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی یہ پوچھے کہ وائی یو آر میرڈ اینڈ ناٹ گیٹنگ یور ہسبینڈ، تو یہ اس طرح کا سوال ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کو اولاد نہیں چاہیے، تو شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس کی سائیکالوجیکل پرابلم ہے۔ اگر ایک خاوند ہے وہ اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے، دین وائی ہی میرڈ ہر، وائی؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب رشتہ ازدواجی میں منسلک دو شخصیت ہو جائیں، دو حیثیتیں ہو جائیں، تو ان کو چاہیے ایک دوسرے کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اگر اولاد ان کے نصیب میں ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ ان کو اولاد کا خوشی ملے، تو ان کو یقیناً رشتہ ازدواجیت کے بعد پروردگار محمد و آل محمد کے حضور اولاد کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں اس طرح دیکھیے، اگر ہم یہ جان لیں کہ تمام حمد و ثنا جو ہے وہ پروردگار کے لیے ہے، اور اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم لوگ اس کسی غیر اللہ کی تعریف کریں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔